کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو۔ اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو۔ اب جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے۔ یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے، یعنی جان، اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی آپ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرنی ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو۔ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے، کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں۔ یہ ہے اصل میں چیز۔ باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات، جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے۔ آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس بن مالک کے باپ بھی ہیں، کیونکہ انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو، قربان کر دو۔ تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے۔ سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ قیاس نہ کیجئے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے۔ وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا، کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، باقی درخت جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے۔ آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے۔ تو سب سے مہنگی ترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، تایا زاد، ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا۔ سب سے مشکل رشتہ داروں کے اوپر مال لگانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو۔ آج آپ کسی مولوی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو۔ وہ کہے گا لے ادھر رسید کٹا تیری۔ یہ فرق ہے جناب۔ تو نبی علیہ السلام کو چونکہ دنیاوی کوئی لالچ نہیں تھی،
آپ نے اسے مین مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا، آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے بتایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لوگ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ چھلانگ بھی لگا لیتا ہے نا، تو دور پار کا کوئی رشتہ دار نکالتا ہے، بھائی سب سے پہلی رشتہ داری جو آپ کی ہے نا، جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ لگے گی، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہے۔ ان کو کس پرسی میں چھوڑا ہوتا ہے، اور باقی دنیا میں وہ دسترخوان چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی کے اوپر تعویذ کروائے ہوں، ویسے تو زیادہ تر ہے ہی فراڈ ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، لیکن اگر ہوں بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے، اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے پہ، اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیری بہو نے کروایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ساس کی جائے، تو وہ کوئی بندہ کہے کہ جی وہ ایک بندہ ہے، وہ فلاں شہر میں رہتا ہے، اس نے کرایا ہوگا، تو وہ تو آپ بھی کہیں گے یار وہ تو میرے نال کے لینا دینا ہے۔ جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہی جیلسی فیکٹر میں انوالو ہوتے ہیں نا، اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مال خرچ کرو، سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل انہی کے اوپر خرچ کرنا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور یہی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو خیبر کے پاس زمین ہے میری، وہ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو، باقی اس کے اوپر جو پھل فروٹ لگتے ہیں، وہ جو آمدن ہو رہی ہے نا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی اصل ایسٹ اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو خرچ کرو۔ یہ بھی ایک فارم ہے۔ تو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، جو ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی، میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، پچھلے تقسیم کریں گے۔ اچھا، جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں نا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا جو اپنا مال ہے یا اپنی جائیداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے جائیں یا کسی این جی او کو دے جائیں، نہیں۔ اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ جو اوائل اسلام میں چند ایک قربانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا، وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی، جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں پھر تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا۔ نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، حالانکہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے ہیں۔ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ سب سے آخری بدری صحابی فوت ہونے والے جو ہیں سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں سارے کا سارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سے منع فرمایا۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا 2/3 حصہ 2/3 اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا آدھا مال، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 مال، تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو۔ یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں،
یہ وہ نیکی نہیں کما کے گئے، گناہ ہی کما کے گئے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں، پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا۔